غصے میں ہوش نہ رہا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ کسی مرد نے بیوی کو زیادہ غصے میں طلاق دی کہ اسے ہوش نہیں تھا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ شمس الاسلام انڈیا سے۔ دیکھیں، غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس زمانے میں فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں شدید غصے میں نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غلط فتویٰ ہے، اور کہیں بھی ہمارے پاس کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ جی غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ بعض اہل حدیث علماء وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں، اغلاق کہتے ہیں تالے کو کہتے ہیں، تو جب عقل پہ تالا لگ جائے تو حدیث میں آتا ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے اور نہ بیوی کو طلاق ہوتی ہے۔ تو وہ تالا لگنے سے مراد ہے کہ جب بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دے، جیسے سو رہا ہوتا ہے انسان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، یا کوئی مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے تو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ غصے میں تو دماغ بہت کام کر رہا ہوتا ہے، تبھی تو وہی کام کرتا ہے۔ غصے میں دیکھو بیوی کو ہی طلاق دیتا ہے، کبھی اپنی ماں کو نہیں غصے میں آ کے طلاق کہہ دیتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے۔ تو تبھی غصے میں دنیا میں کہیں بھی معافی نہیں ہے۔ آپ کسی بندے کو قتل کر دیں تو آپ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اگر آپ یہ کہہ دیں عدالت میں بہت غصے میں تھا، تو عدالت کبھی بھی آپ کا عذر قبول نہیں کرے گی۔ عدالت کہے گی بھائی تو جتنے بھی غصے میں تھا، ظاہر ہے قتل جب کیا جاتا ہے تو ہنس کھیل کے نہیں کیا جاتا کہ آؤ یار چلو قتل کھیلتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ غصہ آتا ہے تو ہی انسان حماقتیں کرتا ہے۔ تو آپ غصے میں گاڑی کسی کے اوپر چڑھا دیں، میں بہت غصے میں تھا اور بیوی کا فون آیا تھا، مجھے الٹی باتیں کر رہی تھی، میں غصے میں آ گیا تو میں نے سالے پہ گاڑی چڑھا دی، تو سالہ بھی انتقام لے گا؟ تو وہ تو ویسے ہی انتقام لیتا ہے کہ اگر یعنی نشے میں بھی چڑھاتے تو وہ انتقام لیتا، وہ کیونکہ سالہ ہے وہ، تو عدالت بھی انتقام لے گی۔ تو غصے کو شریعت نے انسان کے غصے کو شریعت نے غصے میں انسان کو معذور نہیں قرار دیا۔ آج بہت سے لوگ طلاقیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں بہت غصے میں تھا، تو اس لیے غصے میں چاہے جتنا ہی شدید غصہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، بعض دفعہ انسان نفسیاتی بیمار ہوتا ہے تو وہ واقعی مینٹلی بیمار ہوتا ہے وہ، تو اگر کوئی واقعی مینٹلی بیمار ہے، کوئی نفسیاتی پرابلم ہے اس کے ساتھ، بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ کا غصے میں یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، تو وہ واقعی غصے میں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، ان کی عادات اور حرکات و سکنات بالکل ایب نارملٹی والی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر واقعی ایسا کوئی بیمار ہے اور وہ غصے میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن وہ دلائل سے ثابت کرے گا کہ میری غصے میں ایسی کنڈیشن تھی۔ اور دلائل کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کا، یعنی جیسے مفتی کے پاس جب یہ کیس جائے گا نا، تو پھر مفتی اس سے دلیل مانگے گا کہ کیا واقعی آپ غصے میں ایسے ہوتے ہیں، تو لوگ گواہی دیں گے، اس کے گھر والے گواہی دیں گے، ہاں بھائی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور میں تو پوچھتا ہوں کہ اگر آپ واقعی غصے میں ایسے پاگل ہو جاتے ہیں اور نفسیاتی بیمار ہیں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو آپ کو علاج کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ تو اگر کسی کے دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی وہ ایسا تھا اور اس کے پاس اس کا ایک ثبوت بھی پیش کرے وہ، تو پھر اس کو یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ آپ کی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ لیکن ایسے ہزاروں میں دو چار لوگ ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کیونکہ آج جو بھی طلاق دیتا ہے غصے میں اور پھر بعد میں کہتا ہے میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، تو ایسے پاگل تو سب پوری قوم پاگل ہے، اس طرح تو غصے میں پوری قوم پاگل ہو جاتی ہے غصے میں۔ یہ وہ والا غصہ نہیں ہے، جو واقعی بیماری والا غصہ ہو اور بیمار آدمی ہو اور غصے کی وجہ سے اس کو واقعی مینٹل اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہو اور وہ ثابت بھی کرے، قسم بھی اٹھائے، اور اس پر ایک پورا پروسیس ہے وہ علماء جانتے ہیں، اس پروسیس کے تحت جب کسی مفتی کو یہ تحقیق ہو جائے گی کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے، اس میں ثبوت مانگے گا اس سے مفتی، تو پھر اس کو فتویٰ دیا جائے گا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ لیکن نارملی جتنا بھی غصہ ہو خوب سمجھ لیں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تبھی میرے پاس جب کوئی ایسا کیس آتا ہے نا کہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، تو پھر میں شوہر کا بیان لیتا ہوں، اس کو بلواتا ہوں، اگر کراچی میں ہی رہتا ہے تو دفتر بلواتا ہوں، اگر کراچی میں نہیں ہوتا کہیں اور ہوتا ہے لاہور میں ہے، تو میں اس کو پھر بولتا ہوں بھئی آپ جائیں وہاں جامعہ اشرفیہ چلے جائیں، مفتی کے سامنے بیٹھ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، کیونکہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی بات پر ویسے ہی یقین کر کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے۔ المرأۃ کالقاضی، عورت بھی شریعت میں جج کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اگر شوہر نے غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب وہ کہہ رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی بات پر بلا دلیل یقین کر لے، عورت اس سے تفتیش کرے گی
کیونکہ میاں کہہ دیتا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، عورت کہہ دے گی بھئی یہ تو خود کہہ رہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. تو ایسا نہیں ہے، وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ عورت اس سے جو ہے نا وہ دلیل مانگے گی کہ آپ کے پاس اس دعوے کی صداقت کی کیا دلیل ہے. اگر مرد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یا عورت کو تو پتہ ہوتا ہے اپنے میاں کے بارے میں کہ یہ واقعی نفسیاتی مریض ہے بھی کہ نہیں ہے، اور بعض دفعہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے لیکن طلاق دیتے ہوئے اس کے دماغ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. تو صرف نفسیاتی پیشنٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے، یہ بھی ثابت کرے گا کہ نفسیاتی پیشنٹ ہے، یہ بھی ثابت کرے گا کہ اس وقت بھی وہ اس پہ ایک نفسیاتی دورہ پڑا ہوا تھا. یہ دونوں چیزیں ثابت کرے گا، پھر فتویٰ دیا جائے گا طلاق نہیں ہوتی. نارملی حکم یہی ہے کہ غصہ چاہے کتنا ہی شدید ہو، ڈیورس اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کام پیار سے ہوتا ہی نہیں ہے، شدید غصے میں ہی ہوتا ہے. قومیت پر فخر کی کیا حقیقت ہے؟ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری قوم کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں قوم ہے. اور دوسرے شخص نے کہا کہ آپ قوم پر فخر کرتے ہیں، آپ کو مسلمان کہنا چاہیے تھا، یعنی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں مسلمان ہوں. تو کیا اپنی قوم کا تعارف کروانا فخر ہوگا یا مسلمان کہہ کر تعارف کروانا چاہیے؟ اسامہ ایبٹ عباس سے. دیکھیے، جب کوئی کسی سے سوال پوچھتا ہے نا، تو جو سوال پوچھا جائے جواب اسی کا دیا جاتا ہے. اب سوال اس نے اگر قوم کے بارے میں پوچھا ہے تو جواب میں کہنا ہے میں مسلمان ہوں، تو ظاہر ہے جو سوال ہے اس کے مطابق جواب نہیں ہوا. اور اگر اس نے مذہب کے بارے میں سوال پوچھا ہے تو بتانا چاہیے میں مسلمان ہوں. بعض دفعہ مبہم سے سوال پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں، تو وہ قرائن سے پتہ چلتا ہے اس کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر ایک اسلامی کنٹری ہے، سارے مسلمان ہی رہتے ہیں، پھر جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، اس لیے کہ مسلم تو سارے ہی ہیں یہاں پہ. پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی قوم کیا ہے، تو وہاں جواب میں اپنی قوم کا بتا دینا چاہیے. تو قوم کو ڈیفائن کرنا یا جواب میں اپنی قوم بتانا یہ کوئی قوم پرستی نہیں کہلاتی، بلکہ اپنی قوم کو دوسری قوموں سے افضل سمجھنا، دوسری قوموں کو من حیث القوم گھٹیا سمجھنا، اور ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا، یہ چیز حرام اور ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منتنا فرمایا، بدبودار نعرہ. جیسے جانور مردار جو کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ایسے یہ غلیظ اور گندا نعرہ ہے جس میں بہت سخت اسمیل ہے. جیسے آج ہمارے ملک میں مہاجر، پٹھان، پنجابی، سرائکی، ان نعروں میں لوگ لگ جاتے ہیں اور لیبل یہ لگاتے ہیں کہ ہم ان قوموں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ حقوق کی بات کم ہوتی ہے، اس سے قوم پرستی لسانیت زیادہ پھیل رہی ہوتی ہے. حقوق تو بھائی کوئی بھی مظلوم ہوگا اس کے حق کی ہم سب آواز اٹھائیں گے. کوئی پٹھان مظلوم ہے تو مہاجر، پنجابی، سرائکی سارے مل کے آواز اٹھائیں گے. کوئی پنجاب والا مظلوم ہے تو پٹھان، مہاجر، سرائکی سارے مل کے اس کے حق میں آواز اٹھائیں گے. تو جو بھی مظلوم ہو اس کے حق میں ہم سب آواز اٹھائیں گے، چاہے وہ پشتو بولنے والا ہو، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے وہ پنجابی بولنے والا ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ جو قوم پرستی کا نعرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاؤں کے تحت روندا ہے. حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے جتنے بھی نعرے ہیں نا آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، خبردار سنو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے. اگر اسلام میں قوم پرستی کا تصور ہوتا نا تو دین تو پہلے اسلام تو عربوں میں آیا ہے، تو عجم لوگ تو اسلام کی زیادہ خدمت کرتے ہی نہیں. وہ تو کہتے کہ اسلام تو اجمیوں کا دین ہے، تو وہ تو ان کی قوم ہے، تو ہم ان کو کیوں ایکسیپٹ کریں. حالانکہ قرون اولیٰ میں تو عربوں نے بڑی خدمت کی ہے اسلام کی، لیکن قرون اولیٰ گزرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے مجاہدین اور بڑے بڑے محدثین، فقہا وہ اجمیوں میں گزرے ہیں. امام بخاری اجمی تھے، امام مسلم اجمی تھے. امام بخاری رحمہ اللہ سے اللہ نے کتنا حدیث کا کام لیا ہے، وہ بخارا کے تھے، بالکل اجمی تھے وہ. اور ائمہ اربعہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک امام شافعی ہیں وہ عربی تھے، باقی تینوں امام اجمی تھے. امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام مالک. تو امام شافعی تھے جو قریشی ہاشمی تھے. تو آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ جو اجمیوں نے بھی اس کے لیے بڑی قربانی دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ پہ جو لشکر حملہ کرے گا نا، نعم الجیش، کیا ہی بہترین ہوگا، اور وہ اس کا امیر کتنا بہترین امیر ہوگا. تو وہ جو سلطان محمد فاتح تھا جس نے قسطنطنیہ فتح کیا، پھر خلافت عثمانیہ مضبوط ہوئی، تو وہ بھی اجمی تھا. تو شروع میں جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے عرب تھے، اس کے بعد بہت زیادہ عجم تھے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی. تو دونوں مل کے کر رہے ہیں، عرب بھی کر رہے ہیں، عجم بھی کر رہے ہیں.
تو اگر اسلام میں قوم پرستی کی کوئی بھی گنجائش ہوتی تو عجم کیوں کرتے یہ کام؟ وہ کہتے بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، کیونکہ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے. تو اس لیے قوم پرستی بہت ہی بری چیز ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار اٹھی ہے نا، سب سے پہلے اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے خلاف اٹھی ہے. سب سے بڑی لڑائی جو پہلی لڑائی تھی وہ غزوہ بدر کی تھی. پہلی لڑائیوں میں جو سب سے بڑی لڑائی ہے نا وہ، یعنی شروع کی لڑائیوں میں، وہ غزوہ بدر تھی. اور غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ فارسیوں سے نہیں تھا بلکہ عربوں سے تھا. پھر عربوں میں بھی قریشیوں سے تھا، پھر قریشیوں میں بھی بنو ہاشم سے تھا. تو یہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا اور بتا دیا کہ میرا جو نعرہ ہے، جو میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اس میں قومیت کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر قومیت کا تصور ہوتا تو آپ اپنی قوم کے خلاف کبھی بھی تلوار نہ اٹھاتے. بڑوں سے ملاقات کے وقت کیسے کھڑے ہوں؟ ماں باپ، ساس سسر اور اپنے سے بڑے شخص سے ملاقات کریں تو ان کے سامنے کس طرح کھڑے ہونا چاہیے اور کس طرح سلام وغیرہ کرنا چاہیے؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے. پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں، کسی بڑے کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے یا نہیں ہے. ہمارے پاس دونوں طرح کی احادیث ہیں جن میں کھڑے ہونے کی ممانعت بھی ہے اور کھڑے ہونے کی اجازت بھی ہے. تو اس لیے علماء نے ان احادیث میں تطبیق یہ دی ہے کہ کسی بڑے کا اپنے لیے لوگوں کو کھڑا کروانا اور یہ چاہت رکھنا تکبر کی وجہ سے کہ جب میں کہیں جایا کروں تو لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں، تو جس کے اندر یہ تکبر ہوگا نا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور اگر تکبر بیس نہیں ہے بلکہ کسی کو ادب سکھانا ہے، جیسے کوئی استاذ کلاس میں جاتا ہے تو اس کا مقصد ہے طلبہ میں ادب اور تمیز پیدا ہو، استاذوں کا احترام پیدا ہو، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ لڑکے کھڑے ہوں، شاگرد کھڑے ہوں، تو یہ جائز ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے استقبال میں کھڑے ہونے کبھی آپ نے ترغیب دی کسی سردار کے استقبال میں. تو اس لیے اگر ویسے کسی عالم یا بزرگ یا والدین کے احترام میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، یا کوئی سفر سے آیا ہے تو احترام میں کھڑے ہو کر آپ اس سے ملتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ادب کا تقاضا ہے. ہاں، کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے. یہ عجمیوں کا طریقہ، یعنی غیر مسلموں کا طریقہ تھا. جو عجم اس وقت غیر مسلم تھے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے کہ کھڑے رہنا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے ہاں عادت ہے کہ کوئی بڑا بزرگ بیٹھا ہوا ہوگا اور باقی جتنے مریدین ہیں وہ سارے اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ محترم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ہی بری حرکت ہے. تو اس بڑے کو بھی چاہیے کہ ان کو کہہ دے بھائی آپ کہیں بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، کھڑے نہ رہیں، سر پہ مسلط نہ رہیں اس طریقے سے. تو یہ چیز غلط ہے. یہ گوروں سے بھی ہمارے کلچر، اب گوروں میں اب ہے یا نہیں ہے، لیکن گوروں میں یہ چیز پہلے تھی جو ہمارے کلچر میں آئی ہے. دفتروں میں آپ دیکھ لیں نا کہ آفیسر بیٹھا ہوگا اور سارے جو ملازمین ہیں وہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوں گے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا یہ کھڑے رہیں گے. تو یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. رہا مسئلہ آپ کا کہ ماں باپ اور ساس سسر اور بڑے شخص سے ملاقات کریں تو ان کے سامنے کس طرح کھڑے ہونا ہے؟ بھائی جب وہ آئیں تو آپ کھڑے ہو کر ملاقات کریں، پھر بیٹھ جائیں. یعنی جب وہ بیٹھ جائیں تو آپ بھی بیٹھ جائیں، کھڑے رہیں نہیں مستقل. یہ ٹھیک نہیں ہے. اور کس طرح سلام وغیرہ کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی طرح کرنا چاہیے. اور کس طرح کرنا چاہیے واللہ عالم. نور محمد مکہ مکرمہ سے پوچھائیے. جس طرح سب کو سلام کرتے ہیں اسی طرح ان کو ذرا تمیز سے سلام کر لیں. مصنوعی بالوں پر غسل کا حکم. آج کل عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی گوند کے ساتھ 6 ماہ کے لیے لگاتی ہیں، جو کبھی انسانی بال ہوتے ہیں کبھی مصنوعی. کیا اس سے غسل ہو جاتا ہے؟ بنت عبداللہ اسلام آباد سے. انسانی بال لگانا تو حرام ہے، شدید وعید ہے حدیث میں. تو کوئی بھی عورت کسی دوسرے انسان کے بال اپنے بالوں کے ساتھ نہیں لگا سکتی. ہاں، مصنوعی بال لگائے جا سکتے ہیں. پھر اگر ان کو ہٹانا آسانی سے ممکن ہو تو ان کو ہٹا کے غسل کرنا پڑے گا. ہٹانا اگر ممکن ہی نہیں ہے تو پھر جتنا غسل آسانی سے ممکن ہے کر لیں. جو بال موجود ہیں، جن تک پانی پہنچ سکتا ہے پہنچا لیں. باقی مصنوعی بال پر پانی پہنچانا لازم نہیں ہوگا. دوسری بار عمرہ و حج کریں یا غریبوں کی مدد کریں؟ جس نے ایک بار حج عمرہ کیا ہو اسے دوبارہ حج عمرہ کرنا بہتر ہے یا کسی غریب کی مدد کرنا؟ عبد الرحمن صاحب کو ہارٹ سے. دیکھو بھائی، اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ایک نارمل مال رکھنے والا آدمی جس نے حج اور عمرہ کر لیا اور وہ صدقات و خیرات زیادہ نہیں کرتا، تو اس کو تو چاہیے کہ معاشرے میں پھر صدقات و خیرات زیادہ کرے وہ.
کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اگر دوبارہ حج کرے گا تو صدقہ خیرات کے قابل نہیں رہے گا پھر وہ، تو اس کو تو چاہیے کہ صدقہ خیرات زیادہ کرے. تو ایسی صورت میں صدقہ خیرات پھر زیادہ کرنا چاہیے. حج ایک کر لیا، عمرہ ایک کر لیا، کافی ہے. اسی طرح معاشرے میں اگر کوئی بڑی آفت آ گئی ہے، جیسے آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، یا کوئی خدا نخواستہ ایسی کوئی بڑی آفت آتی ہے جس میں قوم کو بڑے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ بھی مالدار آدمی کو چاہیے کہ اس کے پاس اگر دو آپشن ہو کہ حج کروں گا تو پھر میں ان محتاجوں کی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر ان محتاجوں کی مدد کی تو حج نہیں کر سکتا، تو بھی اس کو پھر چاہیے ایسے خاص حالات میں وہ غریبوں کی اور محتاجوں کی مدد کو فوکس کرے، کیونکہ اس وقت گویا ان کی مدد کرنا ایک قسم کا واجب ہے. حدیث میں آتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو اب پڑوسی آپ کا بھوکا سو رہا ہے، اب آپ دوبارہ حج پہ جا رہے ہیں، تو دوبارہ حج پہ جانا تو ثواب ہے، سنت ہے، یا سنت بئی معنی کہ ایک شریعت کی ایک عبادت ہے، لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور آپ اس کی فکر ہی نہیں کر رہے، یہ تو پھر گناہ کی بات ہے نا. تو گناہ سے بچنا پہلے ضروری ہے. تو اس لیے یہ دو صورتوں میں تو آپ کو مدد، جو محتاج لوگ ہیں ان کی مدد کو فوکس کرنا چاہیے. لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. بہت پیسہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے پاس، وہ ہر سال حج بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کا 10-15 لاکھ روپے اگر حج میں لگ جائے تو ان کے لیے ایسے جیسے 10-15 روپے کسی نے خرچ کر دیے، اور وہ غریبوں کی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ہر سال حج کر رہے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر غریبوں کی مدد بھی پابندی سے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 10-15 لاکھ اگر یہاں لگتے ہیں تو 8-10 لاکھ ہمارے وہاں بھی لگ جائیں گے. تو اگر اللہ نے کسی کو اتنا مال دیا ہے تو پھر تو وہ دونوں کام کرے، کیونکہ بہرحال بار بار حج کرنے سے بھی انسان میں بہت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، کیونکہ حج آسان عبادت نہیں ہے. تو اور پھر اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اسلام کا ایک رکن ہے، ٹھیک ہے فرض آپ نے ادا کر لیا، لیکن بار بار آپ کریں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے اضافی مال دیا ہو، کہ تاکہ وہ حج کرنے سے صدقہ خیرات سے محروم نہیں ہوتے پھر وہ. اور صدقہ و خیرات کی اپنی فضیلت ہے، تو وہ بھی ہر سال کر رہے ہیں، بار بار کرتے رہیں وہ، تو اللہ نے مال اتنا دیا ہوتا ہے کہ وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ 3 قسم کے لوگ میں نے بیان کیے، تو تینوں کا یہ حکم ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. خلاصہ یہ نکلا کہ بہت زیادہ اللہ نے مال دیا ہے تو بھائی ہر سال حج بھی کرو، اور ہر سال عمرہ بھی کرو، اور ہر سال غریبوں کی بہت زیادہ مدد بھی کرو. جیسے کہ صحابہ میں جو بہت مالدار صحابہ تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کیا کرتے تھے، اور پیدل حج عراق سے چلا کرتے تھے، اور راستے میں سخی یعنی بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، بلکہ حاجیوں کو جو لے کے جاتے تھے ان کو بھی اپنا کھانا کھلایا کرتے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بھی اس طرح کی روایت منقول ہے کہ وہ حاجیوں کو اپنے ساتھ حج کے پہ لے کے جاتے تھے، اور ان سے پہلے چندہ کر لیتے تھے کہ بھائی جو کھانے پینے کا زیادہ رہا ہے سب لوگ اس کے پیسے ایڈوانس میں جمع کرا دیں. سب جمع کرا دیتے تھے، حج کرنے کے بعد سارے پیسے سب کو واپس کر دیتے تھے کہ سارا میری طرف سے ہو گیا. دیکھیں اس میں مدد بھی ہو گئی، حج بھی ہو گیا. تو آج کل اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس پر عمل کر لے، نہیں ہے تو پھر جتنا ہے اس پر عمل کر لے.